میاں بیوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، اگر ہم نکال کر دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ تو لباس اصل میں کیا کام کرتا ہے؟ لباس 3 طرح کا کام کرتا ہے۔ ایک تو اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، عزت کو ڈھانپتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے۔ تو اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کی عزتوں کو ڈھانپنے والے، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہونا۔ اللہ تعالیٰ لباس کی مثال دے کے ہم لوگوں کو سمجھایا، لباس جو کام کرتا ہے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے وہی کام کرے۔ لباس جو دوسرا کام کرتا ہے وہ سردی، گرمی اور موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے۔ انسان کو جیسے جیسے موسم بدلتے ہیں ان موسم کی تبدیلیوں سے، ان کے نقصانات سے جیسے لباس بچاتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کو بھی ہر بدکاری، یعنی اگر نکاح ہو گیا تو شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر ہر بدکاری سے، ہر بے حیائی سے، ہر بری نظر سے بچاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو یہ بچاتے ہیں جیسے لباس انسان کو بچاتا ہے۔ اور اسی طرح لباس کا جو تیسرا کام ہوتا ہے انسان کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ انسان کو خوبصورت بناتا ہے تو اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جیسا کہ اگر مرد کی زندگی سے عورت کو اور عورت کی زندگی سے اگر مرد کو نکال دے تو پھر اس کی زندگی میں وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی، وہ رونق ہی ختم ہو جائے گی۔ مرد کی زندگی میں عورت ہو یا عورت کی زندگی میں مرد ہو تبھی تو اس کی زندگی میں ایک خوبصورتی ہے، ایک رونق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 میں کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے سے شہوت پوری کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ تم ایک دوسرے سے آرام پاؤ، سکون آ جائے تمہاری زندگی میں۔ صرف جسم کی پیاس بجھانے کا نام نکاح نہیں ہے، وہ ضرورت تو کسی اور سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ سکون صرف میاں بیوی جب بنتے ہیں تبھی تو زندگی میں سکون آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں ایک تو محبت بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیا اور پھر ہمدردی بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیا۔ جوانی میں انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد وہی ایک دوسرے کے لیے بوڑھے لوگ رحمت بن جاتے ہیں، ہمدرد بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مثالی بیوی کیسی ہونا اور اس کے صفات کیا ہیں۔ دیکھیے عقیدہ اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل اگر کوئی ہے عورت کے لیے تو وہ ہے شوہر کی اطاعت۔ اس کا پہلا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، اس کے بعد جنت میں جائے گی تو وہ شوہر کی اطاعت کی وجہ سے۔ اور عقیدہ اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ ایک عورت اگر جہنم میں جائے گی تو وہ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور لعن طعن کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی دیکھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے سوال کرتے ہیں کیا تمہارا شوہر ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ ہاں میرا شوہر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا میں اسی چیز کا انکار کرتی ہوں جس کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، اور جتنی میری قدرت میں ہے میں منع نہیں کرتی، میں میرے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، فرما برداری کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ٹھیک ہے، کیونکہ تیرا شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ مسند احمد میں اور نسائی میں روایت موجود ہے۔ تو بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی اس عورت کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے عورتوں کو اسلام میں جہاد کرنا فرض نہیں رکھا، عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کمانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ عورتوں کے اوپر نہیں رکھا۔ پھر اسی طرح باہر جا کے جیسا مرد 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے مسجد میں، ویسے باہر جانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے بھی باہر نکلنے کی ذمہ داری عورتوں کے اوپر نہیں رکھا۔ اس لیے نہیں رکھا کیونکہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ تو یاد رکھو عبادتوں کے معاملے میں آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں بڑی پابند ہیں، عبادتوں کے معاملے میں عورتیں بڑی پابند ہوتی ہیں، لیکن شوہر کے معاملے میں اتنی ہی نافرمان ہوتی ہیں جتنی اکثر عورتیں، سب نہیں بلکہ جو بھی آج میں آپ لوگوں کے سامنے مثالیں دوں گا، جو بھی غلطیاں ہو رہی ہے خواتین سے، وہ تمام عورتوں کی حالت ایسی ہے، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت ہمارے معاشرے میں عورتوں کی ایسی ہی ہے، زیادہ عورتوں کی حالت ایسی ہی ہے۔ انہی لوگوں کی میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دوں گا، کیونکہ اکثریت ہمارے معاشرے میں ایسے ہی غلطیاں ہو رہی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے انہی کی مثالیں دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے حالات تو ایسے نہیں۔ معاشرے میں اچھے اور برے دونوں بھی ہوتے ہیں، لیکن برے لوگ ہی زیادہ ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ تر لوگ لڑائیاں جھگڑے، جن کے گھروں میں پریشانیاں، ٹینشنز، اور کیا ہے شادی ہونے کے بعد کورٹ کیس، طلاق خلا کے معاملے، شادی ہو کے 8 دن کے اندر کئی لڑکیوں کے خلا اور طلاق کے معاملے سامنے آ جاتے ہیں، شادی ہو کے 2-4 دن میں ہی بس ادھر آ کے میکے میں یہ بیٹھ جاتی ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ تمام جو پریشانیاں ہیں، معاشرے کے حالات ہیں، یہ لڑائی جھگڑے، ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ عورت کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھی اور مرد کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اور ہر ایک اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے، میں صحیح ہوں، میں حق پہ ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، غلطی ان کی ہے اور وہ بولتا کہ غلطی اس کی ہے۔ تو ایک دوسرے کی غلطیاں نہیں سمجھنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج پھر یہ طلاق خلا، لڑائی جھگڑے، یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھو آج میں معاشرے کے وہ غلطیاں بتاؤں گا جو اکثر خواتین کرتی ہیں، سب نہیں کرتی۔ تو یاد رکھو عبادتوں کے معاملے میں تو عورتیں بڑی پابند ہیں، لیکن شوہر سے صحیح بات نہیں کرتی، شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ ایمان والی عورت کا اثر شوہر کے ساتھ اچھے سلوک میں اور اخلاق میں دکھنا چاہیے، اور اس کے اخلاق میں دکھنا چاہیے، اور اس کی زبان میں اور اس کے کیریکٹر میں دکھنا چاہیے۔ ایمان والی عورت جو ہوتی ہے وہ صرف نمازوں میں اور عبادتوں کے حد تک ہی نہ رہیں، بلکہ اس کی زبان اور اس کے اچھے اخلاق میں بھی اس کا ایمان نظر آنا چاہیے۔